السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندوستان کے معروف مبلغ اور اسکالر ہیں۔ آپ اپنے خطبات اور لیکچر میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو کچھ بتایا تھا، آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی نظر آتی ہے، اور ان سے سوالات پوچھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کو سن کر کسی بھی مسلمان کو غصہ آ جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تمام سوالوں کے جواب بہت خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے سوالات کو سن کر اور جوابات کو سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک شخص نے ایسا ہی سوال کیا۔ اس شخص نے کہا، السلام علیکم، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، اور اب ساتھ ہی مایوس ہوں۔ اگر قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے اور اسلام علمی مذہب ہے، تو ہم مسلمان زیادہ ہونے پر بھی دوسری قوموں سے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ کیوں ہم جب اپنا موازنہ دوسری قوموں سے کرتے ہیں تو ہم اپنے اور ان کے درمیان بہت فرق دیکھتے ہیں؟ دوستو، یہ تھا آج کی ویڈیو میں پوچھا گیا سوال۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے تاکہ آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ویڈیو کے آخر میں سوال ہم یہ کرتے ہیں جس کا جواب ہم کمنٹس کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ اچھے کمنٹس میں جواب دیجیے تاکہ لوگ کمنٹس کو پڑھ کر سبق حاصل کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو دہراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی نے بہت اچھا، بہت اہم اور بہت متعلقہ سوال پوچھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ میں پیچھے دیکھیں، 8 سے 20ویں صدی میں سے ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ یورپی اس دور کو اندھیرا دور کہتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، تاریخی دور کن کا تھا؟ یورپی لوگوں کے لیے وہ تاریخی دور تھا۔ عرب لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو جھنڈا گاڑا تھا وہ بہت ہی لاجواب تھا۔ اگر آپ کو سائنس کے متعلق جاننا ہوتا ہے، اگر آپ سائنس پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنا پڑتی ہے، جیسے ہم انگلش سیکھتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ٹاپ پر تھے، قرآن و سنت کے ساتھ تھے۔ آج ہمارے پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، لہٰذا الزام قرآن پاک پر نہیں، مجھ پر اور آپ پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات یہ سن کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، اگر آپ تاریخ اور سائنس کی کتابیں پڑھیں، ابن نفیس اور قرآن کے نزول 600 سال بعد پہلا انسان تھا جس نے خون کے بہاؤ کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ہماری کتابوں میں ولیم ہاروی کا پڑھتے ہیں، ابن نفیس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ ہماری دوسری قوموں سے پیچھے ہونے کی وجہ 2 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان قرآن و سنت سے دور ہیں۔ نمبر 2، میڈیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی اس میں شامل ہے اور بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ میں نے اپنی کتابوں اور اسکول میں کبھی ابن نفیس کے بارے میں نہیں سنا تھا، اور بعد میں تحقیق کی کہ پتہ چلا میری کتاب میں ولیم ہاروی کا ذکر تھا۔ پہلا شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا وہ ادریسی تھا۔ وہ 1154 میں وہ مسلمان تھا۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس گنتی کے نمبر ہیں 1 2 3 4، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ گنتی کے لفظ عربک ورڈز نیورلز کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس رومن نیورلز۔ اگر آپ
ابتھوسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے مسئلہ فیثاگورس دریافت کیا۔ ہم نے مسئلہ فیثاگورس اسکول میں پڑھا ہے، مگر ہم آج ابتھوسی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص سے پوچھا، مسئلہ فیثاگورس آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، ماشاءاللہ آپ اچھے طالب علم ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ فیثاگورس دریافت کس نے کیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے آپ کے بتانے پر پتہ چلا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ابتھوسی تھا۔ ہم نے ٹریگونومیٹری پڑھی ہے، اس کو البرونی نے ایجاد کیا تھا۔ البرونی بھی مسلمان تھا۔ ہم نے کیمسٹری بھی پڑھی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کیمسٹری کو گیمبر نے ایجاد کیا تھا۔ نہیں، کیمسٹری کو جابر بن حیان نے ایجاد کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، مغربی لوگ نام کو بدلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی مغربی آرمی کا نام لگے، اس لیے تو انہوں نے جابر کو گیبر بنا دیا۔ جابر بن حیان از اے فادر آف کیمسٹری۔ اس کے کیمسٹری کے 2000 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے الکحل کو کشید کیا تھا۔ الکحل عربی کے لفظ الغل سے نکلا ہے، اس لیے الکحل عربی کا لفظ ہے۔ الغل کا مطلب ہے بدروح۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، کتنے لوگ الکندی کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ وقت جب دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان نیوٹن نے آل لاز آر ایبسلیوٹ اور کندی نے کہا آل لاز آر ناٹ ایبسلیوٹ، دے آر ریلیٹیو نمبر، بعد میں جا کر اس ریلیٹیوٹی کے بارے میں کیا ہم نے سب سے آئنسٹائن کے بارے میں جو سنا ہے لیکن الکندی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، دو بھائی محمد احمد اور حسن شاکر جنہوں نے سب سے پہلے زمین کا ایریا اس وقت بتایا تھا جب یقینی طور پر کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے زمین گول ہے یا نہیں، تب انہوں نے زمین کا ایریا بتایا تھا جو کہ درست تھا۔ اگر آپ نے علی ابن عباس کے متعلق پڑھا ہے تو اس نے ادویات پر 2000 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں۔ کہ آپ نے علی ابن سینا کے بارے میں پڑھا ہے، مغربی لوگوں نے بھی اس کا نام تبدیل کر کے ایویسینا لکھا ہے تاکہ یہ مغربی نام لگے، لیکن صحیح نام علی ابن سینا ہے۔ اس طرح کی بہت ہی مثالیں ہیں جب مسلمان عروج پر تھے، کیونکہ سب ہم پر قرآن و سنت کے بہت قریب تھے، لیکن آج ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہیں۔ اس دور میں اگر سائنس ہمیں ترقی کرنا چاہتے تھے تو ہم عربی کو سیکھنا لازمی ہے۔ اس وقت عربی عروج پر تھی، آج کیا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی طرف واپس پلٹے آؤ اور قرآن پاک پڑھو۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے، یہ انسانیت کا اعلان کرتی ہے، یہ حکمت اور دانائی کا چشمہ ہے، یہ سب سے پازیٹیو کتاب ہے، یہ چہل قدمی کی رہنمائی کرتی ہے، یہ مشکوک لوگوں کو یقین دہانی کرواتی ہے، یہ تکلیف میں سکون دیتی ہے اور مایوسی میں بھی سکون دیتی ہے۔ سب فائدے قرآن پاک سے اس وقت لے سکتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ قرآن پاک اس زبان میں پڑھیں جو آپ کو آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ لوگ قرآن پاک پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نے مسلمانوں کے کارنامے بتائے جب وہ عروج پر تھے، لیکن آج ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، اس لیے ہی دوسرے ملک ہم سے آگے ہیں۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔